میں کسائی کا کام کرتا تھا۔ میری دکان کے پاس ایک 7 سالہ لڑکا آ کر بیٹھ جاتا اور مجھ سے چربی لے کر چلا جاتا۔ ایک دن کچھ لوگ اسے بری طرح سے مار رہے تھے، وہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ ایک آدمی بولا اس نے ریڑھی سے فروٹ اٹھایا۔ وہ لڑکا سسکتے ہوئے بولا میری بیمار ماں اور بہنیں 2 دن سے بھوکی ہیں۔ میں نے فروٹ کے پیسے دیے اور حقیقت جاننے کے لیے اس لڑکے کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر گیا تو سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنا گوشت کاٹنے میں مصروف تھا جب وہ بچہ بڑی لالچائی ہوئی نظروں سے گوشت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جیسے ہی سویرے ہماری دکان کھلتی وہ دکان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی گاہکوں کے لیے گوشت کاٹنا شروع کرتا وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہتا اور پھر ننگے پاؤں چلتا ہوا میرے پاس آتا، کہتا بھائی جو گوشت بچا ہوا ہے اور چربی ہے یہ مجھے دے دو۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ بچہ چربی اور بچے ہوئے گوشت کا کیا کرے گا۔ بہرحال وہ میرے لیے بالکل فضول اور بیکار سا تھا۔ میں شاپر میں ڈال کر اس بچے کو دے دیتا۔ بچہ بمشکل 8-9 برس کا تھا۔ رنگت اس کی گوری سفید تھی، لیکن ننگے پاؤں پرانا سا لباس پہنے وہ ہمارے بازار میں یوں ہی چلتا پھرتا مجھے نظر آتا تھا۔ کبھی کسی سبزی والے کے پاس کھڑا ہوتا، کبھی کسی پھل فروش کے پاس، کبھی تندور والے کے پاس، گویا کہ سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہتا۔ میں شاید اس کی ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیتا، لیکن کچھ دنوں بعد جو واقعہ رونما ہوا میری توجہ خود بخود اس لڑکے کی جانب آنے لگی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا تھیلا سا پکڑا رہتا اور مجھے یہ لگتا تھا جیسے اس تھیلے میں کچھ ہے۔ انہی دنوں شہر میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا، اور ہوا بھی ایک بچے کے ذریعے تھا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو سبھی چوکنے ہو کر رہ گئے۔ میں بڑے غور سے اس لڑکے کا چہرہ دیکھتا، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بار اس لڑکے کی لڑائی ہو گئی۔ محلے کے آوارہ لڑکے اس سے وہ کالے رنگ کا تھیلا مانگ رہے تھے کہ بتاؤ اس میں کیا چھپا رکھا ہے جو تم کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ بچہ وہ تھیلا اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا، کسی کو نہیں دے رہا تھا۔ جب شور شرابہ ہوا تو بڑا ہم سب دکاندار وہاں چلے گئے، اور لڑکا کہنے لگا کہ یہ لڑکا روزانہ بازار میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ کالا سا تھیلا ہوتا ہے، ہمیں اس پر شک ہے کہ اس کو بولو کہ ہمیں اپنا تھیلا کھول کر دکھائے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، یہ میں تھیلا کسی قیمت پر نہیں کھولوں گا۔ یہ سن کر تو بہت سارے دکاندار اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کیوں، اس میں ہم سے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ تم اتنا چھپا کر کیوں رکھ رہے ہو؟ جب اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو دکھا دو ان لوگوں کو۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا نہیں دکھاؤں گا۔ بہت سے نوجوان لڑکوں نے اس سے وہ تھیلا چھیننا چاہا۔ اس نے اپنے قریب آتے نوجوان کو دھکا دیا اور بھاگ کر گلی کے اندر چلا گیا۔ بہت سے نوجوان اس کے پیچھے گئے، لیکن ایک دم وہ گلی میں غائب سا ہو گیا، یہ شاید چھپ گیا ہو۔ بہرحال لوگوں نے کہا کہ اگر اب یہ ہمیں نظر آیا تو ہم اس کا تھیلا ضرور دیکھیں گے۔ دوبارہ کئی روز تک اس بچے نے وہاں کا رخ نہ کیا۔ مجھے تو عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ آج کل چوری چکاری اور یہ خودکش بمکاریاں بہت زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ خدا ایسے لوگوں کو تباہ کرے جو معصوم بچوں کو یہ سب کچھ سکھا کر ان کی زندگیاں تباہ کر رہے تھے۔ چند روز بعد دوبارہ وہ لڑکا سہما ہوا کھوجتی نظروں سے وہاں آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ بچہ بنا تھیلے کے آنے لگا ہے، اس کے پاس کوئی تھیلا بھی موجود نہ ہوتا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ مجھے وہ لڑکا جانے کیوں کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا، ہمارے محلے کا بھی نہ تھا۔ میں اسے پچھلے 10 دنوں سے ہی یہاں پر گھومتا پھرتا دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے تو کسی نے اس بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک بار پھر میری دکان کے پاس آیا اور پھر دکان سے تھوڑا دور کھڑا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ چنا بیٹھا تھا، وہ بہت زیادہ دھوپ تھی، گرمی آج اپنے جوبن پر تھی، مگر وہ لڑکا وہاں پر بیٹھ کر غور سے دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک سارا گوشت صاف کر کے رکھتا تھا۔ خراب گوشت اور چربی الگ کر کے فارغ ہوا تو وہ اٹھ کر میرے پاس چلایا، کہنے لگا بھائی ایک بات کہوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا کہ ہاں کہو۔ کہنے لگا بھائی یہ خراب گوشت تک مجھے دے دے۔ اس کا سوال مجھے چنکا گیا۔ میں نے چربی اور خراب گوشت والا تھیلا ویسے بھی کچرے میں ہی پھینکنا تھا، مگر ایک سوال فوراً میرے دماغ میں آیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم اس خراب گوشت کا کیا کرو گے؟ ذہن میں فوراً ایک خیال آیا تھا کہ کہیں یہ لڑکا بھی خود کچھ دھماکوں والا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اسی خراب گوشت میں بم وغیرہ چھپا کر یہاں رکھ دے اور پھر جب تک اندازہ ہو بہت دیر ہو چکی ہو۔ وہ لڑکا خاموش سا ہو چکا تھا،
کہنے لگا ویسے بھی تو پھینک دو گے، مجھے ہی دے دو۔ میں نے فوراً ہی ماتھے پر تیوری چڑھائی اور وہ گوشت دینے سے منع کر دیا۔ میرے ایک بار منع کرنے پر وہ خاموشی سے جا کر وہیں بیٹھ گیا اور کبھی پھل فروش کو دیکھتا تو کبھی سبزی فروش کے ٹھیلے پر نظریں دوڑاتا۔ میں دل میں بے چینی تو تھی، مگر میں نے اس کے باوجود وہ خراب گوشت کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جو کہ وہیں موجود تھا۔ ہر شام صفائی والا اٹھا کر لے جاتا۔ جو ہی میں نے وہ خراب گوشت وہاں پھینک کر آیا تو بہت سی آوارہ بلیاں اس گوشت پر جھپٹ پڑی۔ وہ شاپر کو پھاڑ کر گوشت نکالنا چاہ رہی تھی۔ میں تو وہاں سے پلٹ کر اپنی دکان پر آ گیا، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ مشکوک سا لڑکا ان بلیوں کو وہاں سے ہٹا کر وہ گوشت کا چاپر ان سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بلیاں بھی آوارہ اور جنگلی تھی۔ اس لڑکے کے ہاتھ پر پنجے مارنے لگی، مگر اس کے باوجود اس لڑکے نے بلیوں کو ہٹا کر وہ گوشت چھینا جو آدھا زمین اور آدھا بلیوں کے منہ میں رہ چکا تھا۔ اس نے باقی بچا گوشت اٹھایا اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ میں کتنی دیر یہ منظر دیکھتا رہا۔ بامشکل تو اچھا خاصا معلوم ہوتا تھا، مگر کوئی بھی لڑکا بلا خراب گوشت کے لیے اتنی جدوجہد کیسے کر سکتا ہے؟ میں ساری رات سو نہ سکا، یہی سوچتا رہا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیسے جانوں، وہ کہاں کا تھا اور ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اگلے روز تو میں نے اس لڑکے کو وہ حرکت کی کہ سب کو ہی پریشان سا کر کے رکھ دیا۔ میں نے اپنی دکان کھولی تھی اور اپنی دکان کو سیٹ کر رہا تھا کہ ایک شور کی آواز آئی۔ میں دیکھا بہت سارے نوجوان اس لڑکے کو پیٹ رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکا اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ بھی اس نے اپنے گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ لوگ اس کی کمر پر اس کو مار رہے تھے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنا چہرہ چھپائے لوگوں کے غصے کھاتا رو رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور لوگوں کو اس بچے سے دور کرنے لگا۔ وہ بیچارہ تو بالکل ہی آدھا مر سا چکا تھا۔ آخر 8-9 سال کا بچہ اور لوگوں کا مجمع جو اسے پوری قوت سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے کہا اب کیا کر دیا اس نے؟ اب تو اس کے پاس کوئی تھیلا بھی نہیں ہے، کیوں مار رہے ہو اسے؟ ایک پھل فروش بھی تھا، کہنے لگا یہ چور ہے، میرے پھل چوری کر کے بھاگ رہا تھا اور اس کمینے نے اپنی قمیض کے اندر وہ کالا تیلا سلوا کر رکھا ہوا تھا، گلے کے اندر سے اس کے اندر پھل رکھتا ہے۔ نہ جانے لوگ اپنے بچوں کو محنت مزدوری کرنے کی بجائے چوری پر کیوں سکھاتے ہیں۔ وہ لڑکا سسکیوں سے رو رہا تھا، سب کی مار کھا رہا تھا، لیکن اٹھنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے پھل والے کو پیسے دیے اور اس سے چلتا کیا۔ باقی کا رش بھی چھٹنے لگا۔ میں اس بچے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹا چوری کرنا تو بری بات ہے، تم یہ پھل کیوں چوری کر رہے تھے؟ تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، چہرے پر جگہ جگہ بھی زخم دکھائی دے رہے تھے جن سے خون رسنے لگا۔ شاید پھل فروش نے اسے بہت زیادہ مارا تھا۔ کہنے لگا میری ماں بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے پھل کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تو پہلے پھل والے سے کہا تھا کہ تمہارے ٹھیلے پر جتنے بھی گلے سڑے پھل ہیں وہ مجھے دے دو بھائی، میں نے کوئی تازہ اور اچھی قسم کا پھل تو نہیں مانگا تھا، بلکہ سارے دن کا خراب اور باسی نہ بکنے والا سڑا پھل دینے کو کہا تھا۔ بدلے میں اس کے پھلوں کی دن میں 2 بار رکھوالی بھی کی۔ جب وہ نماز پڑھنے گیا تھا، جب دکان بند کرنے لگا تو میں نے اس سے پھل مانگے۔ ویسے بھی تو اس نے وہ پھینک ہی دینے تھے، لیکن اس نے مجھے دھکا دیا اور بولا دفع ہو جاؤ، بھوکے ننگے نہ جانے کہاں سے چلے آتے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں اس کے پھل لے کر بھاگنے لگا۔ تم خود دیکھ لو بھائی، میں نے وہی پھل ہٹائے جو گلے سڑے تھے، تازہ پھلوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میری ماں بہت بیمار ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے پھل چرائے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تو کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ پاک نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں جو سلامت ہے، پاؤں ہے وہ بھی سلامت ہے، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، چوری کرنے کی بجائے محنت کرو۔ کہنے لگا محنت سے کیا ملتا ہے صاحب؟ میں نے محنت کی تھی، میں لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتا تھا، وہ جھڑک جھڑک کر 2-3 بار صاف کرواتے، مگر جب میں ان سے پیسے لینے کے لیے ان کی کھڑکی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو وہ گاڑی آگے بڑھا کر چلے جاتے اور ہنستے ہوئے میری غربت اور محنت کا مذاق اڑاتے رہتے۔ اس کے بعد میں نے پھولوں کے گجرے بیچنے شروع کر دیے جو میری بہنیں بناتی تھی، لیکن وہ بھی مرجھانے لگے، کوئی مجھ سے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے تمہارے گجرے باسی ہیں، ان میں تازگی نہیں ہے، حالانکہ میری ماں پوری رات ان گجروں کو پانی میں بھگو کے رکھتی تاکہ وہ تازہ دم رہے۔ میری بہنیں فجر پڑھ کر بیٹھتی اور انتہائی نفاست سے گجرے پروتی، پھر میرے حوالے کرتی۔
جا کر بیچو، مگر نہ جانے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان باسی گجروں کو خرید لینے سے کوئی غریب 2 وقت کی روٹی کھائے گا، کوئی نہیں سوچتا ظاہر، بس سب دکات دیتے ہیں۔ اس بچے کی باتوں نے مجھے اشک پار کر دیا۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، اسے اپنی دکان پر لایا اور ½ کلو صاف گوشت بھی اسے تھما دیا۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اس وقت دکان میں کام کا وقت تھا اور نہ ہی میں اس لڑکے کا پیچھا ضرور کرنا چاہتا تھا۔ اگلے روز میں نے لڑکے کو کہیں نہیں دیکھا۔ 3 دن مزید گزر گئے مگر وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ اسے اس دن لوگوں نے بہت مارا تھا اور وہ زخمی بھی تھا، شاید بیمار ہو۔ وہ لڑکا 3 روز سے کہیں نظر نہ آیا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی آنے لگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس روز اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں چلا جاتا تو مجھے حقیقت کا بھی علم ہو جاتا، مگر نہ جانے وہ لڑکا اب کہاں چلا گیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر وہ لڑکا دوبارہ اس جگہ نہ آیا۔ دھیرے دھیرے میں بھی اس لڑکے کے بارے میں بھولنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ کوئی آوارہ اس بازار سے تو لوگوں نے اسے مار کر نکال دیا تھا، اب کہیں اور جا کر یہ چوری چکاری کر کے پیٹ پالنے لگا ہوگا۔ یہی سوچ کر ایک بار پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر اسی شام وہ لڑکا مجھے دوبارہ دکھائی دیا۔ اس کی طبیعت انتہائی خراب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب زرد داغ پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ اس کے ہم عمر بچے جو اکثر بازار میں آیا کرتے تھے اور کچھ تو یوں ہی آوارہ گردی کرتے کرتے وہ سبھی اسے دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے لڑکھڑاتا ہوا چلتا آس پاس دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اس کے چہرے پر زخم اور نیل کے نشان تھے، ان پر ہلدی لگی ہوئی تھی، شاید اس کی ماں نے اس کے چہرے پر لگائی ہوگی تاکہ زخموں کی مرہم کی جا سکے۔ وہ لڑکا پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا اور بیمار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چلتا چلتا ہوا آیا اور ایک بار پھر اینٹ رکھ کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں چلتا ہوا اس بچے کے پاس چلا گیا اور بولا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کافی دنوں بعد نظر آ رہے ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے یہ سنا تو رونے لگا، بولا صاحب میری طبیعت بہت خراب تھی، گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا، 3 دن سے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم پانی میں نمک ڈال کر پیے جا رہے تھے تاکہ جسم کو طاقت مل سکے۔ آج میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں گھر سے باہر نکلا۔ میں نے اس کی بات سنی تو حیرانگی ہوئی، تو وہ تو پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں، پھر تو آخر ان بچوں کو کام کے لیے گھر سے باہر بھیج رہی ہیں۔ اس کا باپ کیا کرتا تھا؟ تبھی ایک پھل فروش نے خراب پھل کچرے کی طرف پھینکا تو وہ فوراً میرے سے اٹھ کر اس پھل کو اٹھانے لگا اور گھر کی جانب جانے لگا۔ وہ بھاگ کر جا رہا تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ آج پھر وہ پھل فروش اسے پکڑ کر مارنے نہ لگ جائے۔ وہ گلے سڑے اور خراب پھلوں کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال رہا تھا۔ آج تو میں اس کا پیچھا کرنے لگا، پھل فروش سے کہنے لگا کہ میری دکان کا دھیان رکھنا، اتنا کہہ کر میں جانے لگا۔ وہ بھاگتا ہوا گلیوں سے ہو کر نہ جانے کون سے موڑ مڑتا جا رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا کہ تبھی شہری آبادی سے نکل کر ایک بستی کی جانب جانے لگا جہاں پر کچے مکان تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اسی بستی میں رہتا ہوگا، مگر اس بستی کو وہ پار کر چکا تھا اور ایک محلہ آ گیا۔ جو ہی محلے میں داخل ہوا تو وہ ایک گلی میں مڑ گیا جس میں ایک گھر تھا۔ اس گھر کا دروازہ تو جیسے لوہے کی چادر کا بنا ہوا تھا، یوں ہی زنگ آلود چادر تھی جس سے پردہ بنایا گیا تھا۔ اس لڑکے نے وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے دروازہ کھولا، فوراً اندر داخل ہو گیا۔ کتنی دیر میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس دروازے کے قریب آ گیا۔ دروازہ گھر کو پوری طرح سے ڈھک نہیں رہا تھا، دائیں بائیں اور بائیں جانب اچھی طرح سے داخل نظر آ رہا تھا کہ آسانی سے میرا ہاتھ اندر جا سکتا تھا۔ یوں دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اچھی بات تو نہ تھی، مگر دل چاہا کہ میں دیکھوں آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے تھوڑی سی موجود دراڑ سے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر کا منظر دیکھا تو میرے وجود جیسا پتھر سا ہو گیا۔ میں بغیر پلکے چپکائے اندر جان کر دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن میں ایک خاتون موجود تھی جو عمر رسیدہ تھی۔ اس نے ایک سفید چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ لڑکا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آیا پسینہ اپنی چادر سے صاف کر رہی تھی۔ وہ لڑکا ماں کو خراب پھل دے رہا تھا۔ آج ماں بولی، بیٹا آج تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں ماں، میں پھل لے کر فوراً آ گیا تھا۔
تبھی وہ عمر رسیدہ خاتون آمنہ نامی لڑکی کو آواز دینے لگی اور بولی، یہ لو میری بچیے، بھائی پھل لے کر آیا، اسے کاٹ کر کھاؤ، بسم اللہ ضرور پڑھنا تاکہ برکت سے سب کا پیٹ بھر جائے۔ خراب گلے سڑے پھل جن کو دیکھ کر ہی آنکھ ہی آ جاتی، وہ یہ لوگ صبر و شکر کے ساتھ کھا رہے تھے۔ میرا دل پھٹنے لگا، فوراً دروازے سے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہی لڑکا دروازہ کھولنے آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ زد پڑ گیا، کپاتے ہوئے بولا، صاحب میں خراب پھل لایا ہوں، صاحب مجھے مارنا مت، میری بہنیں یہ دیکھ کر مر جائیں گی۔ اس کا لہجہ عجیب تھا کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر آ گیا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون مجھے دیکھ کر چونک گئی اور اندر بیٹھانے لگی۔ اس نے مجھے سین میں بچھی چارپائی پر بٹھا دیا اور کہنے لگی کہ تم کون ہو بیٹا؟ میں نے ایک گہری نظر آس پاس گھر پر دڑائی۔ چھوٹا سا ایک کمرہ گھر تھا اور انتہائی تنگ سین جہاں وہ مجھے بٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے ایک چھوٹے بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ خالہ، کیا آپ کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں جو آپ کے اس بچے کو باہر بیچ رہی ہیں؟ خالہ نے میری بات سنی تو رونے لگی، کہنے لگی کہ تم وہی تو نہیں جس نے میرے بچے کو گوشت دیا تھا؟ میں ہاں میں سر لایا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، ایک زمانہ تھا ہم بھی بڑے خوشحال اور عیاش و آرام سے رہ رہے تھے، مگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بھائیوں نے اس کی تمام جائیداد ہڑپ لی اور ہمیں اپنے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میری تو جوان بچیاں اور ایک بیٹا ہے جو مجھے شادی کے کافی سالوں بعد خدا نے عطا کیا تھا۔ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، مگر اس کے پیدا ہوتے ہی 3 سال بعد میرا شوہر انتقال کر گیا اور اپنی جوان بچیوں سمیت بے گھر ہو گئی۔ مجبوراً اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں آ کر رہنے لگی۔ ہمارا گزارا بہت مشکل تھا۔ ہم انتہائی شریف اور باپردہ عورتیں تھیں، کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ کچھ سال تو لوگوں کے کپڑے سی کر کام کرتی رہی، مگر اب غربت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مجبوراً اپنے بچے کو کام پر بھیجنا پڑا۔ یہ بچہ پہلے محنت مزدوری کرتا رہا، مگر لوگوں نے اسے پیسے نہ دیے اور اب یہ بازار میں جا کر کچھ کھانے کے قابل دیا تھا، بس اسی سے ہمارا گزارا ہوتا۔ وہ رو رو کر مجھے اپنی زندگی کی داستان سنا رہی تھی۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں اور دونوں ہی شادی کے لائق تھی، مگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، اس غربت کی وجہ سے کوئی بھی نہیں بیاہ رہا تھا۔ میں نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میں نے ابھی تک 3000 روپے کا گوشت بیچا تھا۔ میں نے 3000 میں سے 2000 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا کہ کچھ راشن خرید لینا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ ساری رات بے چین رہا اور روتا رہا۔ اس دنیا میں کس قدر مشکل حالات سے لوگ دو چار ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کی ذات کا شکر صبر کر رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ میری ماں نہیں تھی، بلکہ باپ بھی نہیں تھا۔ جس کو فالج کا اٹیک ہوا تھا تو وہ بستر پر ہی پڑے رہتے۔ ہم 2 بھائی ان کا واد سہارا تھے۔ میں نے ساری رات سوچا اور پھر اس بارے میں اپنے بھائی سے بات کی اور ابو سے بھی ذکر کیا۔ ابو نے ہماری بات کی تائید کی۔ اگلے ہی روز میں ان کے ہاں گیا اور خالہ کے پاس بیٹھ کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے اور اپنے بھائی، چھوٹے بھائی دونوں کے لیے ان کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ مانگا۔ خالہ تو سسک کر رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر میں نے فوراً ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ماتھے پر لگا دیا اور بولا کہ آپ بڑی ہیں، بڑے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ جوڑتے نہیں۔ خالہ مجھے دعا دینے لگی اور رونے لگی۔ میں ان کی دونوں بیٹیوں کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ دونوں بہت ہی سلیقہ شعور اور نیک لڑکیاں تھیں، انتہائی خوبصورت تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں نے خالہ کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی لے آیا۔ یہاں آ کر وہ بہت زیادہ خوش تھی اور ان کے چھوٹے بیٹے عمر کو اپنے ساتھ دکان پر کام کے لیے لے گیا۔ وہ صبح اسکول جایا کرتا، شام کو میرے ساتھ دکان پر کام کرتا۔ یقین مانے اتنا سکون مجھے حاصل ہوا کہ شاید ہی کسی کو دنیا میں حاصل ہو۔ بڑوں کی خوشیاں اور خوشیوں سے گھر میں برکت آنے لگی اور میں دن رات چگنی چرکی کرنے لگا۔ بس کوشش کیا کرے جب گلی محلے میں ایسے بچے دکھے تو حسب توفیق ان کی مدد کر دیا کرے۔ یقین مانے ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کو نیکیاں ملیں گی بلکہ کسی غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ ددکار کر اس کی تسلیم کریں دیں تو خدا آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا جس میں آپ کا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔ شکریہ۔